اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کو لے کر۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ اب ایران نے زبردست انداز میں حملے شروع کر دیے ہیں اور ایران نے امریکہ کو گزشتہ کل پھر بڑا نقصان پہنچایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی میں جوہری تنصیبات پر، یعنی جو اس کے ایٹمی پلانٹ ہے، اس پر ایران نے میزائل سے حملہ کر دیا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے چاروں طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ نقصان صرف ایران کو نہیں ہو رہا ہے بلکہ امریکہ کو بڑے پیمانے پر مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ایران مستقل امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور تازہ حملہ امریکی جوہری تنصیبات کے پاس بھی ایران نے کیا ہے۔ ایران نے ترکی کے ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا، جس کی تصدیق خود ترکی کی وزارت دفاع نے بھی کیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ اس حملے سے متعلق ایران سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور خبریں تو یہاں تک ہے کہ ایران نے گزشتہ کل ایک ساتھ 3 ناٹو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دبئی پر بھی خوفناک حملہ کیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ایئر ڈیفنس یورپ سے مشرق وسطی پہنچے ہیں۔ گزشتہ کل ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا 14واں دن تھا، اور ان 14 دنوں میں ہلاکتوں کا آنکڑا اور جو عدد، جو گنتی سامنے آئی ہے، 2000 سے زیادہ تقریباً لوگ اس ایران جنگ کے اور امریکہ جنگ کے درمیان مر چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایران سول سٹیزنز، عام شہریوں پر، عام انسانوں پر بم باری نہیں کر رہا ہے جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نیچ حرکت کرتا ہے۔ وہ نیچ حرکت ابھی تک ایران نے نہیں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کی بم باری میں 170 کے قریب اسکول کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بھی اسرائیل اور امریکہ نے مار دیے ہیں۔ یعنی اسرائیل اور امریکہ، غزہ ہو، فلسطین ہو یا ایران ہو، ہر جگہ سول سٹیزنز، عام شہریوں پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن ایران کے تعلق سے یہ خبریں مل رہی ہے کہ ایران سول سٹیزنز، عام شہریوں پر، عام انسانوں پر حملے نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر پڑوسی ملک افغانستان اور پاکستان کو لے کر آ رہی ہے، اور یہ افسوسناک اس لیے ہے کہ ایک طرف تو دنیا کے سب سے بڑے آتنکی اور اسلام اور مسلمان دشمن امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، غزہ اور فلسطین سے لے کے ایران تک، لیکن دوسری طرف یہ افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں بھی اسلامی ملک ہے،
دونوں بھی اسلامی دیش ہیں اور دونوں کو بھی اللہ نے ایمانی طاقت سے نوازا ہے، پاور سے بھی نوازا ہے. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ان دونوں کے بیچ جنگ، لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. گزشتہ کل طالبان نے کابل ایئرپورٹ خالی کر دیا اور پاکستان کے کئی شہروں میں ڈرون حملے کیے ہیں، اور وہیں پر پھر پاکستان نے بھی افغانستان کے کئی علاقوں پر ڈرون حملے کیے ہیں، بمباری کی ہے. لیکن یہ افسوسناک خبر اس لیے ہے کہ ادھر بھی اہل ایمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں. رمضان کے مقدس مہینے میں ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اسلامی ملکوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائیں اور اسلامی ملک اس وقت اسلام کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتر جائے تو بڑا بہتر قدم ہوگا. آئیے تیسری بڑی خبر آ رہی، میں نے کہا نا کہ امریکہ اور اسرائیل ان لوگوں نے آج تک 23 سالوں میں 12 اسلامی ملکوں کو ختم کیا، اور جہاں اسلامی ملک کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف کا شکار ہے، وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران ہو یا اسلامی ملک کوئی بھی جب بھی میدان میں آیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی انسانوں کو مارنے کا کام نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ہر وقت عام انسانوں کو مارا ہے، اور اب یہ خبر آپ کو حیران کر دے گی کہ امریکی اسرائیلی بموں سے ایران میں تیزاب کی بارش کروائی گئی. یعنی کچھ ایسے بم بھی ہے جو اوپر سے تیزاب برساتے ہیں. جی ہاں، اور یہ بارش اتنی خطرناک ہے کہ ہرمز میں یعنی جو وہ علاقہ ہے وہاں پر ٹینکرز، یعنی اوپر سے تیزاب برسا تو ٹینکرز بھی جل گئے. اب آپ خود سوچیں کہ اس سے ماحولیات کو کتنا خطرہ ہوگا. یعنی اب ہواؤں میں جب زہر پھیل جائے گا، جی ہاں، جیسے ایٹمی بم ہوتے ہیں، ایٹم بم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تو آپ سوچیں کہ کتنے انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوگی. لیکن کمال کی بات ہے کہ شریف دنیا یا اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی جتنی تنظیمیں اسرائیل اور امریکہ کے اس آتنک پر اور اس ظلم پر کبھی بھی منہ نہیں کھولتے ہیں، جبکہ امریکہ عام انسانوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر تیزاب کی بارش کروائی جاتی ہے تو پھر کتنے انسان مارے جائیں گے اور کتنے لوگوں کی جانیں جائے گی. تو دنیا اگر ایماندار ہے تو ایماندار دنیا نے اور شریف دنیا نے اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اس آتنکواد پر منہ کھولنا چاہیے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایران کے خلاف جو جنگ امریکہ لڑ رہا ہے، اسرائیل لڑ رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ فضا میں فیول فراہم کرنے والا طیارہ، یعنی جو ہوا میں ایک دوسرے فلائٹس کو یا فائٹر جیٹس کو جو فیول دیتا ہے، تیل دیتا ہے، اس طیارے کو بھی ایران نے تباہ کر دیا. یعنی وہ طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا. اور خبریں ہیں کہ اسرائیل پر تازہ ترین حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو انخلا کی ہدایت دے دی گئی ہے، یعنی شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں. اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ عراق میں جاری امریکی فوجی کارروائی کے دوران بھی امریکی فضائیہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکہ کا وہ جو جنگی جہاز ہے ابراہم لنکن، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی تنظیم پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے امریکی کیریئر پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت نگاہوں کا سامنے ہے. جی ہاں، ایران کے جو ابھی نئے رہبر اعلیٰ چنے گئے ہیں، یعنی جو نئے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران نے جس شخص کو اپنا نیا سپریم لیڈر بنایا ہے ان کا نام ہے مجتبی خامنئی. خبر آ رہی ہے کہ مجتبی خامنئی نے سب سے پہلے اپنے پڑوسی مسلم ممالک سے سوال پوچھا. کون سا سوال؟ مجتبی خامنئی نے مسلم ملکوں سے بالکل کلیئر طور سے پوچھا ہے کہ ہمیں آپ واضح طور پر بتائیں
کہ جنگ میں آپ کس کے ساتھ ہیں. یعنی جتنے بھی پڑوسی ملک ہے مصطفیٰ خامنئی نے ان سے کلیئر سوال کیا ہے کہ آپ جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اکثریت ملکوں سے انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ ہے. ایک طرح سے مصطفیٰ خامنئی نے پڑوسی ملکوں کو وارننگ دی اور خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے والوں اور اس کے عوام کے قاتلوں کے حوالے سے اپنا موقف واضح کریں. انہوں نے زور دیا کہ پڑوسی ممالک فوری طور پر غیر ملکی فوجی اڈے بند کر دیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ مصطفیٰ کے والد آیت اللہ خامنئی امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید کیے گئے تھے، جس کے بعد انہیں نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مسلم ملکوں کے لیے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور یقیناً اگر کوئی ایران کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ایران انہیں اپنا دشمن مانے گا، اور جہاں وہ امریکہ کو اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے تو پھر وہ ان کو بھی نشانہ بنائے گا. تو اس وقت اسلامی ممالک کے لیے یہ بالکل کھلی چیتاونی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ